اب یہ بیچارے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ان کی اصلاح کس طرح کی، یہ قرآن مجید نے اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی، اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں جتنا ہو سکا انہوں نے ان قوموں کو سدھارا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ذوالقرنین کے بعد جو ساز و سامان تھا اس کی خبر ہم کو تھی، اس کو خود کو بھی خبر نہیں۔ بعض سلطنتیں بادشاہتیں ایسی ہوتی ہے اس کو خود ہی نہیں معلوم۔ ابھی بمبئی میں ایک صاحب نے دعوت کی تھی ہماری، تو بات کرتے کرتے ان کے منہ سے نکلا کہ 800 برانچیں ہیں ہماری۔ کتنی؟ 800 برانچ۔ میں نے کہا سب برانچ دیکھ نہیں، بولے بعض برانچیں تو ایسی ہے کہ جب سے خریدی تب سے میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی خبر اللہ کو ہے، اس کو خود کو بھی خبر نہیں کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قد احطنا بما لدیہ خبرا، اس قوم کے بارے میں کوئی خلاصہ زیادہ یہاں نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت ایمانی کو ذوالقرنین برابر وہاں پہنچانے میں کامیاب رہے، اور جتنی دیر پڑاؤ رہا ان کو لباس اور پہننے اوڑھنے کے طریقے اور کچھ جھوپڑے بھی بنا دیے ہوں گے، ان کو مکان بنانے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ آدمی جب آیا تھا تو علم تھا اس کو، جنت سے آیا تھا تو سب بنگلے دیکھے تھے اس نے، غرفوں مبنیاں دیکھے تھے، سونے چاندی کے راج محل دیکھے تھے، بقول حدیث شریف سے کھوکھلے موتی کے اندر ایک بڑا عالیشان بنگلہ بنا ہوا تھا، یہ سب دیکھا تھا، رہا تھا، مگر یہاں تھا نہیں، کچھ کرے کیا۔ دھیرے دھیرے بیچارہ کہیں پہاڑ کی کھو میں گھس گیا کہ بارش سے دھوپ سے بچ جاؤں، کہیں زیادہ اس کو دکھا کہ جھاڑ کے پتے ہیں تو آگے پیچھے چپکا لیے اس نے۔ پھر جانور اس کے سمجھ میں آئے تو جانوروں کو ذبح کر کے کھا بھی گیا، اور اس کے چمڑے کی کھال بنا کے اس ڈیرا بنا لی۔ قرآن میں ذکر ہے اسے، فرمایا اللہ الذی جعل لکم فی بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گھر میں تمہارے لیے سکون رکھا۔ گھر کو گیا آدمی تو ذرا آدمی کو اچھا لگتا ہے، چلو گھر کو آ گئے، لیکن جس زمانے میں گھر بنانا نہیں جاتا، وجعل لکم فی بیوت الانعام، جلود الانعام بیوتن، تیرے کو جب اینٹ پتھر کا گھر بنانا نہیں آتا تھا تو میں نے جانوروں کے چمڑے سے تجھے گھر بنانا سکھایا۔ جانوروں کے چمڑے دو چار کے لیا، سیا اس کو پال بنایا اور ایک بانس لگا کے اپنی جھوپڑی بنا کے میاں بیوی رہ گئے، اور جہاں دیکھا کہ اب یہاں سوٹ نہیں پڑتا ہے تو بانس کے ٹھوٹ کے اوپر لپیٹا ڈھیرے ڈنڈے کو، بیوی بچے کے ہاتھ پکڑے دوسری جگہ چلا گیا کہ جاؤ کسی ندی کے سامنے جا کے بیٹھ کے پانی وانی تو ملے گا، کھیتی ویتی کریں کھائیں۔ اس طرح سے زندگی یہاں گزاری، لیکن باپ اس کا جنت سے آیا تھا اس لیے اس کے برین میں وہ سب چیزیں تھی۔ پھر زمین کو تلاش کرتے کرتے آج وہ اس منزل میں پہنچا ہے۔ یہ لترکبن طبقا عن طبقہ کی تفسیر ہے کہ انسان آج جو جس اسٹیج پر تو ہے اس اسٹیج پر رہنے نہیں دوں گا، میں تیرے کو اونچا اٹھاؤں، اور اس بلندی میں انبیاء اور مرسلین کی تعلیم اور ان کی کتابیں، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ انسانوں کو اس منزل کے اوپر لے جائے گی جو تحت الثری نہیں ہے، زمین کی نیچے کی آخری سطح نہیں ہے، بلکہ ساتوں آسمانوں کی بلندی کے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جانے کی ان کی اسکیم ہے۔ جس نے ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ فرشتوں کی اور جناتوں کی جو منزل ہے بلندی کی، اس سے بھی 1000 گنا اوپر جا سکتا ہے۔ اب ایک سفر اور شروع کیا، یہ سبب مل گیا، وہ سبب مل گیا، حضرت نے ایک سفر اور شروع کیا، یہ تیسرا اور آخری سفر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اسباب کی تلاش میں نکلا۔ مجھے لگتا ہے کہ زمین کے خزانوں کی تلاش ان کو ہوگی، یہاں کھودو کیا نکلتا ہے، وہاں کھودو، اور لاکھوں کی فوج اور سامان اور اسباب بھی ہوں گے۔ ارے ان سے پہلے حضرت ان کے زمانے سے متصل یا آگے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب نکلتا تھا تو قرآن نے کہا قدور الراسیات، لشکر کے لیے جو کھانا پکتا تھا بڑے بڑے جنات اس کو رکھتے تھے، تو اب لشکر کا پڑاؤ پھر 100 میل 50 میل پر ہے، تو برتن اٹھا کے کہاں لے جائیں گے، وہیں رہ دیتے۔ جب سال 2 سال کے بعد میں پھر لشکر آئے گا تو اسی دیگوں کو دھو دھا کے وہی کھانا پکائیں گے۔ مجھے آپ بتائیے کتنے طاقتور لوگ ہوں گے وہ۔ یہ بھی اسی میں کا ایک طاقتور آدمی تھا۔ پھر ایک سفر کا سر انجام کیا اور ایک سبب کی تلاش میں نکلا۔ اب سبب کیا تھا نہیں
لیکن مجھے لگتا تھا کہ ایک طرف تو مخلوق کو ڈھونڈتے تھے کون کہاں رہتا ہے، اس تک ہم اللہ کی آواز کو پہنچائیں گے، اور دوسری طرف ہے کہ زمین میں کہاں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کو ڈھونڈنا، اس میں لوہے کا ذکر ہے۔ پہنچے ایک جگہ کے اوپر، حتی اذا بلغ بین السدین، پہنچے، راستہ بند ہو گیا، راستہ ہی نہیں آ گیا، پہاڑیوں کی لائن لگی ہوئی، مخروطی پہاڑیاں ہزاروں فٹ اونچی، نہ چڑھ سکے آدمی نہ پار ہو سکے، لیکن بیچ میں ایک درہ تھا۔ اس درے کے بعد کچھ ایک بڑی جنریشن رہتی تھی اپنی حفاظت کے لیے، اور وہیں شاید کھیتی باڑی پانی جو کچھ بھی ہوگا۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف دہ ہونے کے بعد میں بھی آدمی کا چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا، پیغمبر کی بھی یہ عادت ہے، تکلیف دہ ہونے کے بعد میں بھی چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جب ہجرت میں مکہ چھوڑنا پڑا تو پہاڑی سے ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے، بلد الامین، مجھے محبت ہے تجھ سے، میں یہیں پلا بڑا ہوں، یہیں میری پیدائش ہوئی، مجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے اتنا ستایا کہ میں مجبور ہوں، مدینہ جاتا ہوں۔ مجبور کیا اس لیے، مجبوری میں آدمی گھونسلہ بھی نہیں چھوڑتا پرندہ، مجبوری میں جاتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کچھ کا جو زلزلہ آیا، یہ قیامت کا کروڑواں نمونہ تھا، یہ سدھرے کیا ہے، پھر وہی کرنے لگے۔ بلہم اعمال دون ذلک ہم لہا عاملون، جو عمل کرنے کے لیے نوٹس دیا گیا تھا کہ کرو، اس کو چھوڑ کے ایسا عمل کرنے لگے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ کچھ سے جو لوگ آئے اور ان کو کہا گیا کہ دوسری جگہ بسا دیتے، انہوں نے کہا نہیں بسیں گے تو ہم وہیں، محلے سے، گاؤں سے، شہر سے نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے غارت گر قبیلے ان کو ستاتے بھی تھے، سال میں ایک دو مرتبہ آتے، لوٹ پاٹ کے چلے جاتے تھے، لیکن وہ ہٹتے نہیں تھے وہاں سے، اور شاید ہٹنے کا کوئی موقع بھی نہ ہو۔